الحمدللہ یہ مہینے میں 12 دن ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنا، لیکن حضور کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، ہم زندگی بھر بھی اگر بیان کریں تو بھی کم ہے، چونکہ یہ مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ اسی لیے آج کا جمعہ میں حضور کے بارے میں ہی بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا۔ عربی میں اگر آپ وہ لفظ نبی کا لفظ اٹھا کر ڈکشنری میں دیکھیں گے نبی کا معنی کیا ہے تو معنی نکلے گا غیب کی باتیں بتانے والا۔ اس کا معنی جو ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں نبی کو غیب کی بات معلوم نہیں، اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ ہر بات اللہ ہی بولتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ ہر ایک کا ایک معنی ہوتا ہے نا۔ رسول، رسول بولے تو کیا ہے؟ بھیجے جانے والے، یعنی جسے بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے جن کو بھیجا گیا ان کو رسول بولتے ہیں۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں نبیٌ، یعنی غیب کی بات بتانے والا۔ عربی میں نبا کے معنی غیب کی بات یعنی خبر۔ اب کوئی نیوز اگر آپ کو بول رہا ہے نیوز، تو نیوز کیا ہوتا ہے؟ وہی غیب کی بات جو آپ جانتے نہیں، انہیں معلومات کر لے کے آپ کو بتا رہے، تو اسی کو عربی میں نبا کہتے ہیں۔ نبا، نبا کے معنی غیب کی بات، تو اسی سے بنتا ہے نبی، یعنی غیب کی باتیں بتانے والا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے، کم سے کم میرے اندازے کے مطابق 500 سے لے کے 1000 تک ایسے ہیں واقعے جس میں رسول اللہ نے غیب کی باتیں بتایا۔ ایک دو نہیں ہے، آپ سمجھیں گے شاید ایک دو ہے، نہیں، میں آپ کو اگر لسٹ بتایا تفصیل سے 500 سے لے کے 1000 تک ہے حضور کے غیب کی باتیں جو غیب سرکار دو عالم نے بتایا۔ اب ان میں سے صرف چند باتیں میں آج کے جمعہ میں آپ کو رکھ رہا ہوں، صرف چند باتیں، کیونکہ پورے تو نہیں رکھ سکتے ہم۔ تو اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے میرا؟ تاکہ آپ کو اور ہم کو معلوم ہو جائے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا سیرت میں۔ تو چاچا حضرت عباس جنگ بدر کے وقت کافروں میں تھے۔ جس وقت اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس وقت چاچا کافروں میں تھے، حضرت عباس کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے حضور سے۔ توجہ فرمائیں، یہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حدیث پاک بخاری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا، اے صحابیوں، میرے چاچا کو زندہ پکڑو۔ میدان جنگ شروع ہوئی نا، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جنگ شروع ہو گئی، ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں۔ کافر 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، صرف 2 مسلمانوں کے پاس تلوار ہے، صرف 2، اتنا ہی، 311 لوگ خالی ہاتھ ہیں۔ کافر
1000 ہیں, ہر ایک کے پاس تلوار تیر سب کچھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اسلام پر اور نبی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول دو جہاں کو ایک ایسا بڑا کمال عطا فرمایا. تو جب جنگ شروع ہوئی تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا, اے صحابیو, میرے چاچا عباس کافروں کی طرف سے جنگ میں آئے ہیں, لیکن تم ان کو زندہ پکڑ لو, ان کو مارو مت. وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی, جب سب کافروں کو جنگ میں مارتے ہیں تو چاچا کو کیوں نہیں مارنا چاہیے جبکہ کافروں میں آئے ہیں؟ تو سرکار کیا فرماتے ہیں, توجہ فرمائیں, میرے چاچا زبردستی آئے ہیں اور دل میں ان کے جنگ میں آنے کا ارادہ نہیں تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دل کا ارادہ کون جانتا ہے؟ مکے میں ایک آدمی جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں تھا, زبردستی ابو جہل ان کو کھینچ کے لایا. تو ایک آدمی مکے میں 400 کلومیٹر دور مکے میں ایک ارادہ کر کے نکلتا ہے, اور وہ ارادہ رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ میرے چاچا کو زندہ پکڑو کیونکہ وہ زبردستی آ رہے ہیں, ان کا ہمارے سے لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بولو, کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایک آدمی اگر 400 کلومیٹر دور تمہارے سے ملنے آ رہا ہے, انہیں کون سے ارادے سے آ رہا ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ تو نبی کا کمال وہی ہوتا ہے کہ نبی ہر ایک کے دل میں کیا ہے اللہ ان کے سینے پہ کھول دیتا ہے. تو اب نبی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ آئے ہیں. اب میں آپ گن لو, پہلی بات میں آپ کو کیا بتایا, چاچا کے بارے میں سرکار نے بتایا, میرے چاچا لڑنے کی نیت سے نہیں آئے میرے سے, زبردستی جو ہے ابو جہل ان کو لا لیا ہے, صرف کراہیت سے زبردستی آ گئے ہیں, اس لیے تم میرے چاچا کو مارو مت, زندہ پکڑ لو ان کو. ایک ہو گیا. اب دوسرا, پھر یہی چاچا کو مسلمانوں نے یعنی صحابہ نے جنگ کے اندر پکڑ لیا. پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پورے قیدیاں آئے, قیدیاں سمجھتے نا, قیدی سمجھتے نا, پورے تمام لوگ جو جنگ میں کافروں کی طرف سے آئے تھے, 70 کافروں کو زندہ پکڑ لیا گیا. زندہ مارے نہیں, 70 کافروں کو تو مار دیے, پھر 70 کافروں کو زندہ پکڑ لیے. تو وہ زندہ جو لوگ پکڑ لیے قیدی بن گئے, وہ قیدیوں میں حضرت عباس بھی آ گئے, کیونکہ رسول پہلے بول دیے تھے میرے چاچا کو پکڑ لو مارو مت. تو چاچا کو مارے نہیں, صحابہ پکڑ لیے زندہ. اب وہ چاچا جان حضرت عباس جب حضور کے پاس آئے, تو اب ذرا سوچیں آپ, قیدیوں کے ساتھ رسول نے کیا کیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہوں گے آپ, یہ کنٹری دوسرے کنٹری کے لوگوں کے قیدیوں کو پکڑتا ہے تو کیا کرتا, اس کو ٹارچر کرتے ہیں, مارتے ہیں, اور اس کو ننگا کرتے ہیں, کیا کیا تماشے کرتے ہیں. بیچارہ موت کی دعا کرتا ہے, مجھے موت آئی تو اچھا ہے, یہ ٹارچر میں پڑھ نہیں سکتا بولتا ہے. آپ کو معلوم ہو گیا تمام باتیں. جو بھی قیدی قید ہو کر آتا ہے انہیں پچھتاتے رہتا ہے, وہ مر گیا تو اچھا تھا, کہیں کو یہ مصیبت میں ان کے ہاتھ کو کہیں کو گھٹا بولتا ہے. تو قیدیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں لوگ. مگر قربان جائیں آپ ہمارے آقا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, سرکار کیا کرے, وہ قیدیوں کو کیا فیصلہ لیے, جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ قیدی کو, میں اپنے انداز سے بول رہا ہوں, یہ قیدی کو 50,000 رکھے سمجھو, خالی میں اندازے سے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے. ایک قیدی کو 50,000 رکھے, بھائی 50,000 دو اور چھوٹو جاؤ. تو اس کو عربی میں فدیہ بولتے ہیں. فدیہ مطلب جان کا بدلہ. تو ہر قیدی اپنے جان کا بدلہ اتنے پیسے دو اور جاؤ. اب کون دیں گے, پیسہ والا دیں گا نا, غریب آدمی کہاں سے دے گا. تو اب جتنے کافر پیسے والے تھے وہ سب لوگ پیسہ لے کر آئے اور اپنے اپنے لوگوں کو پیسہ دے کے چھڑا کے لے کے چلے گئے. چاچا کی باری آئی, حضرت عباس کی باری آئی, تو سرکار نے کہا
चाचा नो एक्सक्यूज, कोई एग्जम्पशन नहीं, मतलब कोई रियायत नहीं। तुम चाचा है मैं भतीजा हूं, कोई रियायत नहीं। आप एक काम करो, जैसा लोग पैसे दिए वैसा तुम भी पैसा दो, छूटो यहां से। तो चाचा क्या बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है बेटा मेरे पास पैसे हैं, कहाँ है? मैं आते वक्त पूरा ये तलवारा तीरा लेने के वास्ते अबू जहल को दे दिया, मतलब काफिरों को, मक्के वालों को दे दिया। कहाँ है बेटा मेरे पास पैसे, पैसा नहीं है, रहम करो, मैं तुम्हारा चाचा हूं। सरकार क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाया, ये मैं सब गैब की बातें आपको बता रहा हूं। सरकार गैब की बातें कितने बताए वो आपको बताना मकसूद है मुझे, क्योंकि नबी का मतलब है गैब की बात बताने वाला। तो अब चाचा जान को सरकार क्या जवाब देते हैं, क्यों चाचा, भूल गए क्या? आते वक्त आप और चाची दोनों मिलके आपके घर के सामने फला झाड़ के पास गड़ा खोद के पूरा खजाना व दफन करके आए, भूल गए क्या? पूछे। अब आप सोचिए, कहाँ का मक्का, कहाँ का मदीना, और सरकार मदीने में बैठकर मक्के में चाचा और चाची क्या दफन कर रहे हैं वो खबर सरकार दो आलम मदीने में बैठकर दे रहे हैं। ये क्या है? इखबार बिल गैब, यानी गैब की खबरें। तो ऐसी गैब की खबर देने वाले को ही नबी कहते हैं। आजकल हमारे मुसलमानों में क्या हो गया मालूम, हमारे जितने उलमा हैं खाली नमाज के बारे में बात करते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे भाई पढ़ना ही है नमाज, किसको इनकार है? कोई आदमी नमाज का इनकार तो कर नहीं सकता, लेकिन अब ये नमाज को बीच में आड़ा रख लेके सरकार के बारे में जितने अहम बातें हदीसों में है उसको बयान नहीं करते। उससे क्या होता है, उसका असर उम्मत पे क्या पड़ रहा है? उम्मत को हुजूर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हमारे नबी के मिराकिल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हमारे उम्मत को। वही आप क्रिश्चियनों में देखो, वो लोग बाकायदा मिशनरीज बना दिए। आपको याद होगा वो लोग अलग अलग, यानी एक है जेसस मिराकिल मिशनरी, यानी हुजूर के वो लोग जेसस के खाली मिराकिल बयान करते हैं। अच्छा है कितने मिराकिल बोलो आप, मतलब मोजिज़े, जिसको करामत बोलते हैं ना हम लोग उर्दू में। आम आदमी ईमान वाला कराता उसे करामत बोलते हैं, पैगंबर अगर कराता मोजिज़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में तो आप मिराकिल बोलते हैं। तो जेसस के मिराकिल है कितने? ज्यादा से ज्यादा 5-6 है, उससे ज्यादा नहीं है। खाली वो 5-6 के वास्ते एक मिशनरी बना दिया उन्होंने, और वो लोग फकात उनके मिराकिल बयान करते रहते हैं, जेसस मिराकिल्स बयान करके लोगों को बोलते देखो हमारे ईसा ये करे वो करे। और हमारा रोना ये है कि हमारे मुसलमान, हमारे उलमा सरकार के मोजिज़े 3000 से ज्यादा हैं, बयान नहीं करते। तो अब लोगों में सरकार दो आलम के बारे में अकीदत और मोहब्बत कैसे आएगी, बोलिए आप? ईमान कहाँ से आएगा? रसूल का दर्जा आपको समझ में कैसे आएगा? हमारे पैगंबर कितने आला दर्जे के हैं आपको कैसे समझ में आएगा? जरा तवज्जो फरमाए तमाम बातों पर। तो मैं इसीलिए आज सरकार ने जो गैब की बातें बताया वो मैं आपको रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको पता है हुजूर जब मक्के से मदीना जा रहे थे, आप तवज्जो फरमाए, हुजूर जब मक्के से मदीना जा रहे थे हिजरत करके, सारे काफिर सरकार को ढूंढ रहे थे कि मोहम्मद किधर है मोहम्मद, ढूंढ रहे थे पूरे। ढूंढते ढूंढते हर कोई इधर उधर चला गया। सरकार गारे सौर में जाके पनाह लिए 3 दिन, मालूम है आपको वाकया, 3 दिन गारे सौर में गए। अब वो गारे सौर के पास एक काफिर आया, उसका नाम था मालिक, सुराका बिन मालिक, सुराका बिन मालिक उसका नाम था वो शख्स का। अब उन्हें आके सरकार दो आलम से कहा, मोहम्मद अब मैं तुम्हारी खबर, तुम्हारी बात मक्के वालों को बता दूंगा, तुमको पकड़ लेके मक्के वालों के हवाले करूंगा। यह इरादा करते ही जमीन में धंस गया। अभी कुछ बोला नहीं, खाली इरादा करा सरकार को पकड़ लेंगे, जमीन में धंस गया, पूरे घुटनों तक जमीन उसको पकड़ ली। अब जमीन से बाहर नहीं आ रहा है उन्हें, मोजिज़ा देखे सरकार का। अब वो समझ गया सुराका
اگر میں ابھی اور بدماشی کروں گا تو پورا دھس جاؤں گا. کہا محمد اب میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا, آپ مجھے اجازت دو, زمین کو بولو مجھے چھوڑ دیں. تو سرکار زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین چھوڑ دے سراقہ کو. اب زمین چھوڑ دی, سراقہ باہر آ گئے اور آنے کے بعد خاموش نکل کے چلے گئے. اس کے بعد سرکار ایک بات بتاتے ہیں, سراقہ ایک بات تمہیں بتاؤں, توجہ فرمائیں, مکے میں سرکار مدینے کو بھی گئے نہیں. سراقہ ایک بات بتاؤں, تم عراق کے جنگ میں میرے مسلمان فوج کے ساتھ تم ایک زمانے کے بعد عراق کی فوج میں جاؤ گے. بصرہ اب بھی ہے نا, بصرہ عراق کے اندر کوفہ بصرہ اب بھی ہے, وہ زمانے بھی بصرہ تھا. تو فرمایا بصرہ کے کنگن مطلب بینگلز, چوڑیاں, تو بادشاہ لوگ پہلے زمانے میں سونے کے چوڑیاں پہنتے تھے, سونے کے بینگلز پہنتے تھے. تو فرمایا جب تک تمہارے ہاتھوں میں سونے کے وہ کنگن بصرہ کے محل کے تمہارے ہاتھ میں جب تک نہیں آتے تمہاری موت نہیں آئے گی, اور تم مسلمانوں کے ساتھ لڑو گے اس وقت. تو سراقہ اب تو کافر تھے نا, بعد میں ایک زمانے کے بعد مسلمان بنے. مسلمان بننے کے بعد طبیعت خراب ہوگی, ایک زمانے کے بعد مسلمان تو بن گئے الحمدللہ, لیکن بعد میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی, ایسے بیمار ہو گئے, ایسے بیمار ہو گئے. سارے ڈاکٹروں نے کہا, طبیبوں نے, سراقہ کا بچنا ناممکن ہے, یہ اب مر جائیں گے, اب آخری ٹائم ہے ان کا. سراقہ کیا بولتے ہیں ڈاکٹروں سے, اے طبیبوں میں نہیں مروں گا, کیونکہ میرے آقا محمد نے بتایا جب تک میں بصرہ کے کنگن نہیں پہنوں گا میں مروں گا نہیں. مجھے یقین ہے کہ میرے رسول جو بولے وہ ہونے والا ہے, میری موت ابھی نہیں آئے گی. پھر چند دن کے بعد آپ شفا یاب ہو گئے الحمدللہ, اللہ آپ کو صحت دے دیا. پھر ایک زمانہ گزر گیا, کب سرکار کے وصال ہو جانے کے 2 سال کے بعد بصرہ جب مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا, یعنی مسلمان بصرہ پہ حملہ کر کے, عراق پہ حملہ کر کے تمام بصرہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیے, تو وہاں کے بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں آئے. تو سراقہ نے کہا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کنگن مجھے پہنائیں گے. تو خالد بن ولید اس زمانے میں کمانڈر تھے, انہوں نے وہ کنگن رسول کے قول کے مطابق ان کو پہنایا. کیا بات سمجھ میں ہے آپ کو؟ یہ واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ سرکار دو عالم نے یہ واقعہ کب بولے؟ معراج میں جاتے وقت, ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جاتے وقت. تو حضور مکہ سے مدینہ جا کر 10 سال مکہ مدینہ میں گزارے, اور 10 سال کے بعد سرکار وصال ہونے کے 2 سال کے بعد کا ایک حصہ ہے, تو ٹوٹل 12 سال. 12 سال پہلے نبی نے خبر دیا سراقہ کو, سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے یعنی بصرہ کے کنگن ہوں گے وہ بادشاہ کے. تو سراقہ کو یقین آ گیا وہ بادشاہ کے کنگن میں پہنوں گا. تو 12 سال کے بعد ہونے والا واقعہ رسول نے 12 سال پہلے بیان کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اخبار بالغیب, یعنی غیب کی باتیں. 12 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ واقعہ سرکار نے بتا دیا. اسی طرح ایک صحابی تھے بدو کا مطلب عربی, گاؤں والے. اب لازم بات ہے سٹی میں رہنے والوں کو ذرا سوچ سمجھ رہتا ہے, اب گاؤں میں رہنے والوں کو اتنا زیادہ تمیز نہیں رہتی نا, آداب اتنا زیادہ تمیز نہیں ہوتا بالکل گاؤں میں رہنے والوں کو. تو ایک صحابی تھے گاؤں کے, عربی بولتے ان کو, عربی, انہوں حضور کے پاس آئے. آنے کے بعد سرکار بول رہے تھے ایک زمانہ آئے گا, صحابہ سے بول رہے تھے ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ تم کسرا فتح کرو گے. کسرا عراق میں ایک ملک ہے, مطلب ایک علاقہ ہے کسرا, وہ فتح کرو گے, اور وہاں پر ایک بستی ہے اس کا نام ہے حیرہ. حیرہ ہے یہ رے ہے حیرہ. تو ایک علاقہ ہوگا, ایک شہر ہوگا حیرہ, تم حیرہ کو فتح کرو گے. اور وہ حیرہ جو شہر ہے, وہ شہر کا ایک بڑا جو آدمی ہے, وہ شہر کا جو بڑا امیر ہے,
اس کی ایک بیٹی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے. سرکار فرمائے بہت زیادہ خوبصورت ہے, وہ کالی اوڑھنی پہنی ہوئی اس وقت آئے گی جنگ میں, اس ٹائم پہ وہ جنگ میں آئے گی, کالی اوڑھنی پہنی ہوئی ہوگی اور وہ قیدی بن کر مسلمانوں کے حق میں آ جائے گی. کب بول رہے ہیں سرکار یہ بات؟ مدینے میں بیٹھ کر بول رہے ہیں, 10 سال کے بعد ہونے والا قصہ. اس وقت یہ آرابی آئے تھے, گاؤں والے بدو صاحبی, انہوں بولے یا رسول اللہ وہ عورت خوبصورت ہے؟ تو بولے ہاں بہت خوبصورت ہے. یا رسول اللہ میرے سے آپ اس کی شادی کرا دو. ہوا ہی نہیں ابھی, آپ سمجھ رہے میری بات, ابھی واقعہ ہوا نہیں. رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ واقعہ ہوا, اور سرکار مدینے میں بیٹھ کر پہلے بول رہے ہیں کہ لوگوں ایک وقت آئے گا, ہیرا فتح ہوگا, وہاں کی ایک شہزادی آئے گی, بہت خوبصورت ہوگی, کالی اوڑھنی ہوگی اس وقت اس کے سر پر. تو اس کے سر پہ اوڑھنی کیا ہوگی وہ بھی بتا دیا سرکار نے. تو ایک بدو صحابی کیا بول رہے ہیں, یا رسول اللہ میری شادی اس سے کر دو آپ. سرکار نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی شادی میں نے اس سے کر دیا, جاؤ. ہوگی بات. اب ہونے کے بعد کئی زمانہ گزر گیا, سال 2 سال 10 سال 5 سال گزر گئے, بعد میں وہ سرکار وصال بھی کر گئے, حضور دنیا سے پردہ فرمائے. اب یہ عربی بدو صحابی دیکھ رہے ہیں, انہوں سنے کہ مدینے سے ہیرا کو ایک فوج جا رہی ہے. انہوں سمجھ گیا ہاں سرکار جو بولے وہ ہیرا جاری فوج, چلو مجھے بھی اس میں جانا ہے. وہ صحابی اس میں چلے گئے ہیرا کی فوج میں. جانے کے بعد الحمدللہ سرکار جیسا بتائے, محمد عربی جیسا بتائے بالکل ویسا ہیرا فتح ہو گیا. وہ شہزادی کالی اوڑھنی ڈالی ہوئی آ رہی ہے, اور بڈھی ہو گئی تھی, بڈھی ہو گئی تھی شہزادی. سرکار اس کی عمر نہیں بتائے, صرف یہ بتائے کہ وہ شہزادی ہے اور کالی اوڑھنی ڈال کے آئے گی, عمر نہیں بتایا رسول اللہ. یہ صحابی جلدی پڑھ کے بولے میری شادی کرا ڈالو. سرکار بولے ٹھیک ہے بولے. اب وہ ہیرا فتح ہو گیا, جیسا سرکار بتائے ویسا وہ عورت آئی, کالی اوڑھنی ڈالی ہوئی تھی. یہ صحابی دیکھ لیا ہاں رسول نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. اب جیسے ہی وہ عورت کے بارے میں سنا کہ وہ عورت قیدیوں میں آ گئی, قیدی بن کر آ گئی مسلمانوں کی, تو یہ بدو صحابی گئے, خالد بن ولید کمانڈر تھے اس وقت, ان کو جا کے بولے خالد رسول اللہ نے میری شادی اس عورت سے کر دیا ہے, اب آپ کو چاہیے کہ مجھے دے دیں اس عورت کو. تو خالد بن ولید نے کہا کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں 2 صحابہ کو گواہ پیش کرے. دیکھو انہوں بھی سنے رسول اللہ سے, 2 صحابہ کو گواہ پیش کرے. تو خالد بن ولید نے کہا کسی بھی صورت میں رسول اللہ کے قول کو ٹال نہیں سکتا, وہ عورت کو یہ بدو سے شادی کرنا ہی پڑے گا. وہ شہزادی ہے, کیا یہ بدو سے شادی کرے گی؟ عرب کے ایک معمولی آدمی سے شادی کرے گی اتنی بڑی شہزادی؟ اب وہ شہزادی بولی کون تو بھی بیوقوف ہے ہو جو میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا بولو اس کو میں تیار ہوں. اب نکاح کر دیا گیا, کیونکہ سرکار کے قول کے مطابق نکاح ہو گیا. اب انہوں جب اندر گئے جا کو دیکھے تو بڈھی ہے, مگر برابر سرکار بولے وہ کالی اوڑھنی, برابر کالی اوڑھنی ہے, خوبصورت ہے, سب کچھ ہے, مگر بڈھی ہے. اب انہوں کیا کریں گے؟ انہوں بولا اچھا ٹھیک ہے میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, تو مجھے کتنا دے گی؟ تو انہیں بولی تیرے کو کتنا ہونا بول. انہوں بولے میرے کو 1000 ہونا. 1000 کتنا بولے؟ صرف 1000. بولنے کے بعد انہیں بولی ٹھیک ہے, ہنسی مسکرا کے جو ہے 1000 بولی اس کے بدو کو 1000 دے دو. اب 1000 جو بھی وہ زمانے میں دینار تھے درہم تھے کیا تھے, وہ 1000 دے دیے. دینے کے بعد وہ صحابہ کے پاس انہوں آئے خوش, کیونکہ زندگی میں کبھی 1000 دیکھے نہیں تھے. وہ آئے صحابہ کے پاس, آ کے بولے صحابیوں میں نے 1000 کما لیا ہے اور اس کو میں نے طلاق دے دیا. تو صحابہ نے کہا ارے وہ پاگل, اگر تو 1 لاکھ 1000 نہیں 70 لاکھ بھی اگر پوچھتا تو وہ دے دیتی, کیونکہ انہیں تیرے سے شادی نہیں کر سکتی. وہ دیتی تھی تجھے اپنی جان چھڑانے کے لیے, تو بالکل باقاعدہ 1000 پوچھ لیا تو. تو وہ صحابی کیا بولتے ہیں 1000 سے بڑھ کر بھی گنتی ہے کیا پوچھ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کیسے بدو صحابی تھے. تو اب میں واقعہ کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر
7-8 سال پہلے یہ واقعہ ہیرا فوج جائے گی اور وہاں پر یہ معاملہ پیش ہوگا, وہ خوبصورت عورت آئے گی, فلاں فلاں اس کے سر پہ کالی اوڑھنی ہوگی. یہ ساری باتیں کون بتائے؟ سرکار دو عالم. یہ غیب کی خبریں دیں. آج میرا عنوان میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, سرکار جو غیب کی باتیں بتائے, ایک نہیں ایسے 500 سے زیادہ واقعات ہیں. میں صرف آپ کو 2-3 بتا رہا ہوں, صرف آپ کو یقین دہانی کے لیے, سرکار دو عالم پر ہمارا یقین ہو کہ اللہ نے ان کو کتنا سچا پیغمبر بنا کے بھیجا, جو بولے وہ ہو کر رہے گا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تیسرا واقعہ عرض کر رہا ہوں میں. سرکار مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے, 2 کافر مکے سے, ایک کافر آیا مکے سے, کافر آیا سرکار کو قتل کرنے کے لیے, تلوار ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے. اب اس کا قصہ کیا ہے؟ وہ کافر کا, وہ کافر اور اس کا ایک فرینڈ, اس کا دوست, دونوں مل کے مکے کے پہاڑ پر, جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہ دونوں کے سوا, یہ دونوں فرینڈ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر لے رہے تھے پہاڑ کے اوپر. ایک دوست کیا بول رہا ہے دوسرے دوست کو, ارے میاں میرے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں رہتی, مطلب میرا خرچ نہیں رہتا, اور اگر میں مر گیا تو بھی میرے بیوی بچوں کو کوئی دیکھ لیتا تو میں ابھی جاتا اور محمد کی گردن نکال کے لاتا. تو دوسرا دوست بولا, اچھا یہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو, محمد کی گردن نکالنا چاہ رہا ہے, کوئی بات نہیں, جب ایسا تیرا ارادہ ہے تیرے بیوی بچوں کو میں دیکھ لوں گا, تیرا خرچ بھی میں ادا کر دوں گا. جا تو جا کے محمد کی گردن نکال, جا کے قتل کر کے آ, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دونوں فرینڈ مکے کے پہاڑی علاقے میں سب سے اوپر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. سرکار دو عالم کے پاس وہ آدمی آیا تلوار لے کر, سرکار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. سرکار نے پوچھا, کیونکہ مکے والوں کو جانتے ہیں سرکار ہر ایک کو, سرکار نے پوچھا کیا ہوا بابا, کیسے آنا ہوا؟ تو انہیں کہا, یا رسول اللہ, اے محمد ایسا ہے وہ ذرا کھجورا لینا تھا مدینے سے, مطلب یثرب سے کھجور لینا تھا, اس لیے وہ کھجوروں کے لیے آیا, چاہا کہ آپ بھی مکے کے, اس لیے میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں پہ آ گیا. اب جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بک رہا ہے. سرکار دو عالم نے پوچھا, میں ایک بات تمہیں بتاؤں, اچھا یہ بولو, تمہارا وہ جو دوست تم جس سے بات کر کے آئے ہو, تمہارا وہ جو دوست تمہارے بیوی بچوں کی پرورشی کی ذمہ داری لیا اور تمہارے قرض کی ذمہ داری لیا, تمہارا دوست, کیا تمہارے کو یقین ہے کہ وہ واقعی تمہارے بیوی بچوں کو پالے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا؟ یقین ہے کیا تم کو؟ یہ بول نہیں تھا, تلوار وہاں پھینکا, بولا یا رسول اللہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ارے وہ بات مکے میں بڑے دور پہاڑوں پر میں, میرا دوست جو اکیلے میں بیٹھ کر بات کرے, ہم دونوں کے سوا کوئی جانتا نہیں, وہ بات اگر آپ بتا رہے سمجھ لو کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے, یہ ساری غیب کی باتیں بولے آپ, کیا ہے یہ ساری غیب کی باتیں؟ سرکار دو عالم کو اللہ نے نبی بنایا. نبی کہتے ہیں عربی میں غیب کی بات بتانے والے کو. اتنا ہی نہیں, ایسے واقعات آپ کو کئی بتائیں گے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دن کیا ہوا, سرکار بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. بولے کون؟ میں ابو بکر, آ جاؤ. اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی, بولے کون؟ عمر, آ جاؤ. حضرت عمر آ گئے. اس کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, بولے کون؟ میں عثمان, آ جاؤ. آگے تینوں آگے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. سرکار فرماتے ہیں جیسا یہ لوگ یہ گھر میں داخل ہوئے, ایک کے بعد ایک, پہلے ابو بکر آئے, بعد میں عمر آئے, بعد میں عثمان آئے. جیسا یہ ترتیب سے یہ لوگ آئے, میرے بعد بھی یہ لوگ اسی ترتیب سے خلیفے بنیں گے. دنیا دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی زبان کی لاج رکھا اور یہ تینوں برابر ایک کے بعد ایک خلیفے بنے. ایسا ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعات ہیں. سرکار دو عالم نے غیب کی اطلاع دے دی آئندہ کیا ہونے والی ہے. آپ کو ایک صاف الفاظ میں اگر بتا دیا جائے, یزید, آپ کو 12 میں نے بتایا, یزید
سرکار دو عالم کے کنبے قبیلے کو پورا ملیامٹ کر دیا. ایک دن سرکار دو عالم ام سلمہ کے گھر میں تھے. ام سلمہ کو نبی کی بیوی ہے. ام سلمہ نبی کی بیوی ہے. ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک دروازہ لگا دیے سرکار. اے ام سلمہ, میں ایک فرشتے سے بات کر رہا ہوں, کسی کو آنے مت دینا, گھر میں کمرے میں کسی کو آنے مت دینا, چاہے کوئی بھی ہو. اب ام سلمہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. سرکار کا ارشاد ہے کسی کو آنے نہیں دینا. مگر کیا کرتے, حضرت حسین آ گئے. چھوٹے بچہ تھے, 4 سال کے بچہ. اب آپ سے رہا نہیں گیا, بچے کو کیا کرنا, بچے کو کیا روکنا, نانا کے پاس جا رہے ہیں, جانے دو, چھوڑ دیا. سیدھا سرکار کے پاس آ گئے. آنے کے بعد میں حضرت ام سلمہ سے فرمایا, ام سلمہ میں نے کہا تھا نا کسی کو مت آنے دینا, تم نے حسین کو چھوڑ دیا. تو بولے یا رسول اللہ, یہ تو بچہ ہے, یہ تو پیارا لخت جگر ہے آپ کا, میں اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھی, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا ام سلمہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اے بچے کو میرے بعد میری امت کے لوگ اس بچے کو قتل کر دیں گے کربلا کے میدان میں. اگر تم کو میں چاہوں تو تمہیں وہاں کی مٹی دے سکتا ہوں. تو سرکار دو عالم نے وہاں کی مٹی لا کر, سرکار کربلا گئے نہیں, سرکار کربلا گئے نہیں, وہ جو فرشتہ ان کے پاس آیا تھا ایسا ہاتھ لمبا کرا اور کربلا کی مٹی لا کے سرکار کو دے دیا. سرکار وہ مٹی ام سلمہ کو دیتے ہیں, فرماتے ہیں اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھنا میرا یہ بچہ کربلا میں شہید ہو گیا. اب ذرا میری بات پہ غور کرو آپ. یہ تو غیب کی بات, تو آپ بولیں گے یہ غیب کی بات کہاں ہے صاحب, یہ تو فرشتہ بول دیا سمجھیں گے آپ. فرشتہ بولو کوئی بولو, آئندہ ہونے والی بات تو بتائے سرکار. چلو اب اس کے اندر اور ایک پوائنٹ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. سرکار کے 9 بیویاں تھیں. خدیجہ کا انتقال ہو گیا, ایک بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا, اور بقیہ 9-10 بیویاں ہیں گھر میں. 10 بیویاں گھر میں ہیں. سرکار کو پتا ہے تمام بیویاں کب مریں گی, ان کے موت کا ٹائم کب آئے گا. حالانکہ سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ تھی. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی, سب سے کم عمر, تمام بیویوں میں سب سے کم عمر والی بیوی حضرت عائشہ تھی. تو آپ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں شیشی دینا نا, عام طور پہ ہمارے دماغ سے اگر بات کریں, کیونکہ سب سے کم عمر حضرت عائشہ ہیں, تو حضرت عائشہ کے ہاتھ میں شیشی دے کر بولنا عائشہ تم کم عمر ہے, شاید تم لمبی عمر جیے گی, میرے نواسے کو, میرے بیٹے کو, حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا, شیشی کی مٹی خون بن جائے گی, یہ لو بول کے عائشہ کو دینا نا. عقل کا تقاضا تو یہی ہے, کیونکہ عائشہ سب سے چھوٹی ہے, زیادہ دیر بعد انتقال ہوگا بول کے دماغ میں رہتا نا ہمارے. مگر سرکار دو عالم وہ شیشی ام سلمہ کو دیتے ہیں. حالانکہ ام سلمہ بڑی عورت تھی اس وقت. تو سرکار کو اس بات کا بھی اطلاع تھا کہ کون سی عورت کب انتقال ہونے والی ہے, اور ام سلمہ اس وقت زندہ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, اس وقت ام سلمہ زندہ رہے گی. یہ واقعات پر میرے بیویوں میں سے کوئی بیوی زندہ نہیں رہے گی سوائے ام سلمہ کے, اسی لیے وہ شیشی ام سلمہ کو دیا. سرکار کو یہ بھی معلوم تھا. اب اسی طرح ہوا کیا, تمام بیویاں, یہ کربلا کا واقعہ کب ہوا, 60 ہجری, یعنی رسول اللہ پردہ فرمانے کے 50 سال, مطلب 50 سال کے بعد. اب آپ سوچو, اگر نبی کی کوئی بیوی حضور کی زندگی میں 30 سال کی اگر کوئی بیوی ہے تو کتنے سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے. اگر نبی کے زمانے میں کوئی بیوی 50 سال کی تھی تو اب کتنے ہو گئے, 100 سال ہو گئے. تو ام سلمہ غالباً 40-50 سال کی تو تھی ہوں گی, اور حضرت عائشہ تو سرکار کی زندگی میں 18 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے, 15 برس کے اوپر تھے. تو سرکار تو عائشہ کو دینا چاہیے تھا, مگر نہیں, ام سلمہ کو دیا. سرکار جانتے تھے اس بات کو, اگر اتنے سالوں کے بعد میری بیویوں میں اگر زندہ رہے گی تو ام سلمہ ہی زندہ رہے گی. اٹھا کے وہ شیشی ان کو دیا, اور ام سلمہ کیا کری, بڑی عمر کی ہوگی نا, بوڑھی ہو گئی, بڑی عمر ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, بھول گئی وہ شیشی. کہاں رکھی, کیا ہے, رکھ دی ایک جگہ پہ.
سرکار دیے تھے نا وہ مٹی خون بن جائے گی تو میرا حسین شہید ہو جائے گا. سلمہ بھول گئی, شیشی کہیں رکھ دی. اس کے بعد وہ واقعہ بھی یاد نہیں ہے. زمانہ گزر گیا, 50 سال گزر گئے. اب شہادت کے دن, کربلا کے واقعے کے دن رسول دو جہاں سلمہ کے خواب میں آتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں, سلمہ کے خواب میں آ رہے ہیں. سرکار کے سر مبارک بکھرے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, اور سر پورا میدان جیسا جنگ کے میدان میں ایسے آیا تو کیسا رہتا, دھول اڑ جا کے چہرے پہ, ایسا پورا چہرے دھول سے بھرا ہوا ہے. سلمہ فرماتی یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیا بات ہے؟ فرمایا شہید تو میں جو ہے حاضر ہو کر آ رہا ہوں کربلا سے. شہید تو قتل الحسین, میں حسین کے قتل گاہ سے آ رہا ہوں. تو سلمہ کو جب یاد آیا, ارے ایک شیشی مجھے رسول اللہ دیے تھے اور آج کے دن کے واسطے کہ اس میں مٹی تھی کربلا کی, اور بولے تھے 50 سال 60 سال پہلے رسول نے بتایا تھا یہ مٹی خون بن جائے گی تو کربلا کا میدان میں میرا بچہ شہید ہو جائے گا. جلدی جلدی جا کر وہ شیشی نکال کے دیکھتی ہے, وہ شیشی کی مٹی خون بن گئی. کتنے سال پہلے بتایا سرکار نے خبر, بولے ہم 60 سال پہلے سرکار نے خبر بتایا. پھر یہ بھی سرکار نے بتایا کہ سلمہ اس وقت تک زندہ رہے گی. اتنا ہی نہیں, اور ایک خبر آپ کو بتاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت فاطمہ, سرکار نے فاطمہ کے کان میں کچھ بولے. فاطمہ رونے لگ گئی. فاطمہ رونے لگ گئی. پھر سرکار فاطمہ کے کان میں دوسرے کان میں کچھ بولے. حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئی, ہنسنے لگ گئی. تو یہ منظر اماں عائشہ دیکھ رہی کہ یہ باپ بیٹی دونوں رونا مسکرانا کیا ہے, یہ سب دیکھ رہی ہے حضرت عائشہ. تو اب سرکار دو عالم کے وہاں سے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس گئی. جا کے بولے بیٹا فاطمہ قسم ہے تمہیں اللہ کی, مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے تمہیں کیا بتایا اور تم روئی کیوں, ہنسی کیوں؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں تم سے کیوں بولوں, آپ سے کیوں بولوں, کیا ضرورت مجھے آپ سے بولنے کی؟ تو بولے بیٹا مجھے بتاؤ کیوں تم روئے, کیوں تم ہنسے, کوئی راز کی بات ہے جو محمد رسول اللہ نے آپ کو بتایا ہم کو نہیں بتایا؟ تو بیٹی کہتی ہیں ہاں اماں جان بالکل ایک راز کی بات مجھے بتایا کہ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو, اللہ کے ایک بندے کو دنیا کا اور آخرت کا دونوں کا چوائس دیا, یا تو دنیا لو یا تو آخرت لو. وہ بندے نے آخرت کا چوائس لیا, مطلب آخرت کو چاہا, دنیا کو نہیں چاہا. بس یہ بولنا تھا, میں سمجھ گئی اب رسول اللہ اب دنیا سے جانے والے ہیں, اس لیے میں رونا شروع کر دی کیونکہ رسول اللہ کے جانے کا ٹائم قریب آ گیا ہے. سرکار یہ اشارے میں بات کر رہے تھے. بیٹی ہے وہ, کس کی بیٹی؟ نبی کی بیٹی ہے, کوئی معمولی بیٹی نہیں. سمجھ گئی, رونے لگ گئی کہ نبی اب جانے والے ہیں. اور پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کان میں جو بولے, پوچھا اماں جان حضرت عائشہ نے بیٹا دوسرے کان میں کیا بولے جو تم ہنسی؟ تو بیٹی فاطمہ نے کہا امی جان سرکار نے میرے کان میں کہا بیٹا میرے بعد, میرے جانے کے بعد میرے خاندان والوں میں, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر میرے سے کوئی ملاقات کرو گی تو وہ تو ہوگی. یعنی مطلب تم سب سے پہلے میرے سے ملاقات کریں گے, اب تمہارے سے پہلے کوئی بھی نہیں آئیں گے میرے خاندان میں, میرے اہل بیت میں, مطلب میری بیویاں بھی نہیں جائیں گی, کوئی بھی نہیں, تم میرے پاس پہلے آؤ گے. حضرت فاطمہ ہنسنے لگی, مسکرانے لگی, کیونکہ سب سے پہلے میں نبی سے ملوں گی. بالکل 6 مہینے گزرے, سرکار دو عالم پردہ فرما کے صرف 6 مہینے گزرے, حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. اور وہ قول جو سرکار نے 6-7 مہینے پہلے جو قول بتایا تھا, 6 مہینے کے بعد وہ قول سچ ثابت ہوا. یہ کیا بتا رہا ہوں میں آج آپ کو, سرکار کے غیب کی باتیں, غیب کی خبریں. سرکار دو عالم ایک نہیں ایسے تمام کتابیں بھری پڑی ہیں سرکار کی غیب کی باتوں سے. سرکار دو عالم جو ہوا ہے, جو ہونے والا ہے, سب بتا دیے. آخری بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. سرکار ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں,
फजर की नमाज पढ़ लिए, बयान शुरू करें। फजर की नमाज के बाद जोहर तक बयान कर रहे हैं, जोहर तक बोलते सो बोल रहे हैं, जोहर का टाइम आ गया, नमाज पढ़ लिए, फिर मजलिस कायम हो गई, फिर बयान शुरू कर दिए, असर तक बयान, फिर असर की नमाज पढ़ लिए, फिर मगरिब तक बयान, फिर मगरिब की नमाज पढ़ लिए, फिर इशा तक। अकेले आज कोई कर सकता है इतनी देर बयान? सरकार दो आलम सुबह से लेके शाम तक कम से कम 16 घंटे 17 घंटे सरकार बोलते सो बोलते हैं, बोलते सो बोलते हैं। तो ये हदीस बुखारी में है। तो सहाबा पूछे कि सरकार क्या बोले, 16 घंटे बोले तो क्या बोले? तो दूसरे सहाबी कहते हैं ये 16 घंटे जो सरकार ने बोला, जो दुनिया में अब तक हुआ, जो हो रहा है, क़यामत तक जो होने वाला है, वो सब बोल दिए। क्या बोलेंगे आप? इससे बढ़कर दलील क्या बताऊं मैं आपको? तो हमारे आका को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि पहले ही सरकार दो आलम ने सारी बातें बताई, और जो बात रसूल बताए आज तक वो बात गलत नहीं हुई, और क़यामत तक भी वो बात गलत नहीं होगी। और एक छोटी बात याद आ गई, आपको मालूम है 2012 में सारे क्रिश्चियन डिक्लेयर कर डाले क़यामत आ जाती। 2000 कौन की वो क्रिश्चियन लिखा गया थे कैलेंडर, वो कैलेंडर कभी गलत हुआ नहीं कहते, और वो कैलेंडर में 2012 दिसंबर एंडिंग है। अब इसके बाद दुनिया खत्म 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 पूरा चर्चे हो गए थे, याद होगा शायद आपको। तो हमारे को जब इस बात का मतलब हमको जब मालूम हुई तो हम क्या बोले, 2010 से बयाना शुरू करें हम, ये गलत होता, ये गलत होता, ये गलत होता। क्यों? वो लोग जो डेट बता रहे हैं वो डेट में जुम्मा नहीं है, और हमारे रसूल ने जो बताया क़यामत आई तो जुम्मे को आएगी। तो हमारे रसूल जो बोले वो सही होगा, ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत होगा। 2012 दिसंबर में क़यामत नहीं आएगी, ये लोग जो डेट बोले वो डेट को क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि वो डेट को जुम्मा नहीं है, मुहर्रम नहीं है। क़यामत अगर आए तो 10 मुहर्रम को आएगी, यौम आशुरा को आएगी, उस दिन जुम्मा होगा, 10 मुहर्रम होगा। तो हमारे रसूल जो बोले वो चूंकि उनके डेट में वो डेट नहीं है, इसलिए क़यामत नहीं आती। आई क्या? तो दोस्तों हमारे रसूल जो बोले वही होने वाला है, हमारे पैगंबर जो बोले वही होने वाला है। तो अभी बहुत कुछ है, अभी तो मैं खाली 2-3 बताया आपको, सिर्फ गैब की खबरें सरकार की क्या है वो 2-3 बताया। इंशाल्लाह अल्लाह अगर हमें मौका दे तो फिर सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको और हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, ख़ास करके हमारी शाही मस्जिद वालों को नमाज को जल्दी आने की तौफीक दे, बयान को जल्दी आने की तौफीक दे। दुआ तो कर दिया, आमीन। ज़रा जल्दी आओ आइंदा।